ڈاکٹر صابر احمد ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. آج کی کلاس میں ہم یونیسیف کے اسٹریٹجک پلان برائے 1821 کی بات کریں گے. دراصل یہ پلان بچوں کی بہبود کے لیے، بچوں کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ یونیسیف کا ایک خاص ڈویژن ہے جو بچوں کے حقوق کے لیے اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کرتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یونیسیف کا دفتر نیو یارک میں واقع ہے، اور اس کی ویب سائٹ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے. آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں، یہ پورا کا پورا لیکچر یونیسیف کے آفیشیل ڈاکیومنٹ سے بنایا گیا ہے. تقریباً 70 سال سے، بلکہ 70 سال سے زیادہ عرصے سے یونیسیف بچوں کی بہبود کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کام کر رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار جیسی ختم ہوئی تو دیکھا کہ جنگ سے سب سے زیادہ متاثر بچے اور خواتین ہوئے، تو یونیسیف نے انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے ایک اسٹریٹجک پلان ڈیولپ کیا، جس کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں. یونیسیف 190 سے زیادہ ممالک اور علاقوں میں کام کر رہی ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں نوجوانوں اور بچوں کے حقوق کے لیے، بچوں کو مسائل سے بچانے کے لیے، ان کے حقوق کے پروٹیکشن کے لیے یونیسیف کام نہ کر رہا ہو. یونیسیف ایک کنونشن کے تحت کام کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو ایسی تربیت دی جائے، بچوں کو ایسا مقام دیا جائے جس سے وہ معاشرے کے ایک بہت امپورٹنٹ فرد، یا بلکہ بہت قابل ایسے فرد جس کو کہیں کہ جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو، کلیدی فرد، بہت زیادہ کلیدی فرد بن سکیں، اور بچوں کی امپورٹنس، بچوں کے حقوق کے لیے بات کی جا سکے. تو اس سلسلے میں یہ پلان تشکیل دیا گیا ہے. یونائٹڈ نیشن دنیا بھر کی گورنمنٹس اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی مل کر اس طرح کے اسٹریٹجک پلان بناتی ہے جو سوشل چینج میں بچوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکیں. اس سلسلے میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جس کی ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی بات کی تھی، وہاں بچوں کے پروٹیکشن کے لیے اسپیسیفک کچھ اہداف مقرر کیے گئے ہیں. ان اہداف کو یہ اسٹریٹجک پلان بھی پروٹیکشن دیتا ہے اور سہولت فراہم کرتا ہے. اسٹریٹجک پلان کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیے، دنیا بھر میں بچوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، بچوں کے رائٹس یا زیادہ نہیں ہیں، اس لیے خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسٹریٹ بیگرز، اسٹریٹ چائلڈ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہی یونیسکو نے اور یونیسیف نے، یا بلکہ یو این او نے، بہت سارے ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہیں. اس سلسلے میں کچھ پاسٹ کے ڈیکیڈس میں، بہت پرانے کچھ اشروں سے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. 1990 سے 2015 کے درمیان اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، اور بچوں کے مسائل کافی حد تک، کہا جاتا ہے نصف حد تک کم ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں ایسے بچے جن کی عمر 5 سال تھی، اپروکسیمیٹلی 30% تک ان کی ریشو ہو رہی ہے، اور ان کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے، سپونڈ کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بچوں کے بہت بڑی تعداد کو پرائمری اسکولز میں داخل کیا گیا ہے. تقریباً مڈل انکم کنٹریز میں یہ اہداف 91% تک حاصل کیے گئے ہیں، اور 2015 میں 91% تک یہ اہداف حاصل کر لی گئے تھے، جبکہ 83 اہداف 1990 تک تھے. تو کافی بہتر اور کافی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اس سلسلے میں یونیسیف کے پروگرام کی وجہ سے. یونیسیف کا یہ پروگرام ہر سوسائٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہر ملک میں
ایک جیسی سہولیات حاصل نہیں ہوتی. بہت سارے سوسائٹیز میں ایکول رائٹس نہیں ہیں. وہاں کا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, وہاں کی کلچرل ویلیوز, وہاں کا اکنامک سسٹم میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو ہر جگہ بچوں کو یکساں ٹریٹ نہیں کیا جاتا. ایسے بچے جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ایسے بچے جو پور گھرانوں سے, جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لائف اسٹائل میں, ان کو حاصل ہونے والی سہولیات میں کافی فرق ہے. تو یونیسیف کا یہ اسٹریٹجک پلان اس طرح کے فرق کو کم کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ایسے بچے جو 5 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے تھے, ان کا ریشو بھی کم کیا گیا ہے. اور اس اسٹریٹجک پلان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے بچوں کی اموات کو روکا جا سکے جن کی عمریں 5 سال سے کم ہیں. بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اسکول بھیجنا اور ان کو لٹریسی ریٹ کے اندر لے کے آنا, ان کو خواندہ بنانا, ان کو ایجوکیٹڈ بنانا, اس حد تک خاص طور پر گرلز کو اسکول بھیجنے کا کام بھی اس اسٹریٹجک پلان کا ایک بنیادی مقصد ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں, ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے کاموں میں یہ بیسک ایجوکیشن بچوں کے لیے ایک انتہائی اہم کانسیپٹ ہے. تو اسی لیے اسٹریٹجک پلان یہ دراصل ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا پلان ہی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. 10 میں سے ایک لڑکی جس کی عمر 20 سال تک ہوتی ہے وہ سیکچول وائلنس کے انڈر میں آتی ہے. تو اس طرح کے وائلنس کو روکنا بھی اسی طرح کے اور ان کو پروٹیکشن دینا اسی پلان کا حصہ ہے, اسی پلان کے انڈر میں آتی ہے. ایسے بچوں کی جن کو کچھ معذوریت ہے اور ان بچوں کو اسکول نہیں جانا مشکل لگتا ہے, اسکول نہیں بھیجا جاتا, ان بچوں کے لیے بھی یہ بل یا یہ اسٹریٹجک پلان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دنیا میں جہاں ایکسٹریم پاورٹی ہے, غربت انتہائی اعلیٰ درجے تک ہے, انتہائی باٹم لیول پر ہے, جہاں بہت زیادہ غربت ہے وہاں وائلنس بھی زیادہ ہے, وہاں بچوں پہ تشدد کے واقعات بہت زیادہ ہیں. اور خصوصاً نئے موجودہ حالات میں بہت زیادہ وائلنس بڑھ گیا ہے. تو اس طرح کے حالات کو پروٹیکٹ کرنا, اس طرح کے حالات سے بچنا اور بچوں کو ان حالات میں پروٹیکشن پرووائڈ کرنا بھی اسی اسٹریٹجک پلان کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. 2030 تک کے پلان کے مطابق اس طرح کے واقعات سے بچوں کو محفوظ رکھنا اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے. جیسے کہ گلوبلائزیشن, اربنائزیشن اور ماس موومنٹ میں بہت ساری موذی بیماریاں جیسے ابولا اور زکا اور کرونا جیسی بیماریوں کے خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے لیے. تو اس طرح کی وبائی بیماریوں سے بچنے کے لیے, وبائی امراض سے بچانے کے لیے بھی یہ اسٹریٹجک پلان اپنا وائٹل رول پلے کرتا ہے. ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجی, ICT جسے آپ کہتے ہیں, بچوں کی ایبلٹی اور ان کی ایبلٹیز بڑھانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. لوگوں کو اس طرح راغب کیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کریں. اس طرح دنیا بھر میں کیمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ بچوں اور نوجوانوں کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کر دیا جائے جہاں لوگ سپورٹ کرنے کے لیے آگے آئیں اور ہونے والی کوئی بھی چینج یا سماجی تغیر کے لیے چلائی جانے والی مہم کے اثرات بچوں پہ نہ پڑیں, بلکہ اس
سوشل چینج سے بچوں کو فائدہ ہو. اس سلسلے میں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کرنا بھی اس پلان کا پارٹ ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا اور ٹریڈیشنل میڈیا کے تھرو ایسی کیمپینز بنائی جائیں جس سے بچوں کے حقوق کو اور بچوں کے اسکول جانے کے رجحان میں اضافے کو پروموشن مل سکے. اور اس سلسلے میں سول سوسائٹی کا رول بڑھانا، پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھانا اور یا ان دونوں کو ملا کر کیمپینز بنانا بھی اسی اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہے. دیکھ لیجئے یہ والی سلائیڈز کو یاد رہے. ہم لاسٹ میں جو ٹاپکس کور کر رہے ہیں یہ ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی کی کورس آؤٹ لائن میں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کورس آؤٹ لائن میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یونیسیف کے اسٹریٹجک پلان برائے 1821 کا کیا مین پرپز ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر یہ ایک انتہائی اہم نقطہ شامل ہے کہ بچوں کو حقوق دیے جائیں، بچوں کے حقوق کے لیے پروٹیکشن دی جائے اور تمام بچوں کو ایک ہی جیسے حقوق پرووائڈ کیے جائیں اور امیر و غریب کے بچوں کا ڈفرینس ختم ہو، تمام بچوں کو اسکول جانے کے یکساں مواقع میں حاصل ہو سکیں. یہ تمام کے تمام کام یونیسکو اپنے انڈر دا امبریلا کر رہا ہے، اپنے جھنڈے تلے کر رہا ہے تاکہ سوسائٹی میں یا ایسے سوسائٹیز میں جہاں ترقی ابھی ہو رہی ہے، ترقی کا پروسیس چل رہا ہے، وہاں بچوں کو پروٹیکشن ملے. اور دنیا بھر میں امیر ممالک سے آنے والے پلانز کو اور ڈیولپ کنٹریز کے پلانز کو ملا کر یا ایسے کانسیپٹس اخذ کیے جائیں جو ون ایجنڈا بن سکیں. یہ بھی کہا جاتا ہے یونیسیف کے اسی پلان کا حصہ ہے. زیادہ سے زیادہ اور اس پلان کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اس پلان کو اسٹریٹجک چوائسز مل سکیں، یعنی ایسے چوائسز جس میں لوگ اپنی آراء کا اظہار کر سکیں اور اس پلان کو زیادہ سے زیادہ افیکٹو بنا سکیں. لوگ پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ آگے جو نیا اسٹریٹجک پلان آئے اس پلان کے اندر بچوں کو اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دیے جا سکیں. یونیسیف کے اس اسٹریٹجک پلان کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا افیکٹو کمیونیکیشن سسٹم ڈیولپ کیا جائے جو بچوں کے حقوق کی بات کر سکے. یہ کام بھی یونیسکو نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. یعنی جتنا ابلاغ یعنی کمیونیکیشن سسٹم جتنا مضبوط ہوگا اتنا اکاؤنٹیبلٹی کا فریم ورک اسٹرانگ ہوگا اور لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے خوف سے یا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور بچوں کے حقوق کے پروٹیکشن کے لیے اپنے کردار کو وسیع لیول تک لے کے جائیں گے. ان کا کردار وسیع ہوگا تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی سوسائٹی کو ہوگا. آئیے اسٹریٹجک پلان اینڈ ایجنڈا دیکھتے ہیں، اس میں یونیسیف نے کیا باتیں رکھی ہیں. دیکھیے 5 نکاتی ایجنڈا ہے یہ. سب سے پہلے سب سے پہلا نقطہ بچوں کو پروٹیکشن دی جائے، ان کی سروائیول کی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا بھر میں 1 سال سے لے کے 5 سال کے بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ ہے، اس کو ڈیکریز کیا جائے. دوسری بات، بچوں کو بنیادی تعلیم پرووائڈ کی جائے، انہیں سکھایا جائے، ان کو بنیادی پروسیس میں لایا جائے تاکہ وہ بنیادی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں اور کچھ لکھ پڑھ سکیں. بچوں کو وائلنس سے بچانا،
ان کو ایکسپلائٹیشن سے بچانا، خاص طور پہ تشدد سے بچانا، یہ بھی یونیسکو کے اسی پلان کا حصہ ہے۔ ہدف نمبر 4، تمام بچوں کو کلین اور محفوظ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، یعنی بچے اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ یہ چوتھے پلان کا حصہ ہے۔ 5ویں پلان میں تمام بچوں کو ایکولیٹی، یعنی تمام بچے یکساں ہوں، تمام بچوں کو چاہے وہ امیر کا بچہ ہو یا غریب کا بچہ ہو، زندگی گزارنے کے یکساں مواقع حاصل ہو سکیں۔ یہ دیکھیے، یہ پورا چارٹ ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے یونیسیف کا۔ اس پلان کو آپ بغور دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے سو واضح طور پر کہ چیزیں اور کلیئر ہو جائیں، وہی خاص طور پہ ایسے بچے جن کو بہت زیادہ مسائل ہیں، ایسے نوجوان جو مسائل کا شکار ہیں، ان کے لیے یونیسکو نے، یونیسیف نے، یو این او نے یہ 5 گول بنائے۔ اسپیشلی یونیسیف کا بہت زیادہ رول ہے یہاں۔ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے یہ والی۔ دیکھیے یہاں جب ہم 2 امپورٹنٹ باتیں اور کرتے ہیں، جب ہم انسانی یعنی ہیومینٹیرین ایکشن کی بات کرتے ہیں، انسانیت سے ریلیٹڈ ایکشن کی عمل کی بات کرتے ہیں، اور جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں یونیسیف کا ہی کردار نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے جتنے بھی پروگرامز چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کو حقوق پرووائڈ کرنے کی جب بھی بات کی جاتی ہے، تو وہاں یونیسکو کا امپورٹنٹ کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یونیسکو کے کردار کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیمپینز چلتی ہوئی، انٹرنیشنل سطح پر چلتی ہوئی واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ کراچی یونیورسٹی کی کورس آؤٹ لائن کا ایک اور پرانا ٹاپک ہے، پرانی کورس آؤٹ لائن میں ٹاپک شامل ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیا کیمپینز چل رہی ہیں، تو وہاں یہ آنسر آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہیومینٹیرین ایکشن کیا ہے، یہ دیکھیے آپ، دیکھیں فیملیز کو اس طرح کی تربیت دی جائے، اس طرح وہ اپنی مینجمنٹ کر سکیں، چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایمرجنسی ہو، وہاں فیملیز سروائیو کر سکیں، ان کے بچے پروٹیکٹ رہیں، چاہے کسی قسم کا بھی ڈیزاسٹر ہو، کسی قسم کا رسک ہو، وہاں تیزی کے ساتھ بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور کوئی بھی ریہیبلیٹیشن کی کیمپینز چل رہی ہوں، وہاں بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جائے، بچوں کو بہت زیادہ بچایا جائے آفات سے، کیونکہ بچے سب سے زیادہ افیکٹو سیگمنٹ ہوتے ہیں، افیکٹو ہوتے ہیں بچے جب بھی کوئی آفت آتی ہے، یا تب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ٹریجڈی ہوتی ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجک پلان کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن مینیجر، یا جو بھی ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کی کیمپین بنا رہا ہے، وہ کیا کیا کام انجام دے سکتا ہے، آئیے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اسٹرینتھن مضبوط بنانا ہوگا
ہیومیٹیرین رسپانس کو انکریز کرنا ہوگا، اپنا ایمفیسس امپروو کرنا ہوگا، اپنا رسپانس بچوں کو ہیلتھ کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چاہے کوئی بھی کرائسس ہوں. اب ہمیں بہت افیکٹولی، ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس چیز پہ زور ڈالنا ہوگا کہ بچوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کی ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے، ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے. جو بھی بات ہو وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کی جائے، اسے بڑے افیکٹولی کیا جائے. جو بھی عمل کیا جائے اس کا فوکس بہت سسٹمیٹکلی ہو، اور اس میں کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہو، کمیونٹی اس میں اپنا رول پلے کرے، اور ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبل ہو. اکاؤنٹیبل سے یہاں مطلب ہے کہ لوگ اسے اپنا کام تصور کریں، اسے اپنائیت دیں، سمجھیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن چینل یا سسٹم یا اپروچ بنانی ہوگی تاکہ ہم لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھا سکیں اور ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے زیادہ افیکٹو پلیٹ فارمز نظر آ سکیں تاکہ پارٹیسپیشن بڑھ سکے. دیکھیں، انہینس کرنا ہوگا رسک کی ایجوکیشن، بتانا ہوگا کہ کہاں مسائل ہیں، کہاں خطرات ہیں. ہمیں ایسے ڈیولپمنٹ پلانز بنانے ہوں گے، پالیسیز بنانی ہوں گی جس میں بتایا جائے کہ رسک یعنی خطرات کہاں ہیں. اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ ایسے کام کرنے ہوں گے، ایسے میجرز لینے ہوں گے جس سے لوگوں کو خطرات کا بھی پتہ چل سکے. ہمیں ربط پیدا کرنا ہوگا، کوہیرنس کرنی ہوگی، ہمیں کمپلیمنٹری، ہمیں ایک ایسا ربط بنانا ہوگا جو ہیومیٹیرین ایکشن اور ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے اندر ربط پیدا کر سکے. یعنی ہیومیٹیرین ایکشن تو ہو رہا ہے لیکن اگر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہی نہیں ہوگا تو اس ایکشن کا کیا فائدہ. تو ہمیں دراصل پارٹیسپیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے اور ایسا برج کا رول پلے کرنا ہے تاکہ ہیومیٹیرین جو ایکشن ہے، عوامی بھلائی کے لیے جو کام ہے، جو عمل کیا جا رہا ہے، اور جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے، دونوں کو کمبائن کر کے، دونوں میں ربط پیدا کر کے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوئی عمل وجود میں لایا جائے یا کوئی عمل پورا کیا جائے. ساتھ ہی جینڈر ایکولیٹی کی ہمیں بات کرنی ہوگی. ڈیفینیٹلی جینڈر ایکولیٹی کی بات یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق بچوں سے ہے، تو لہٰذا اسٹریٹجک پلان میں خواتین اور چھوٹی بچیوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے کہ ان کو ہیلدی بنایا جائے، ان کو ایجوکیشن دی جائے، امپاور کیا جائے. اچھا، میں آپ کو پہلے دوسرے لیکچر میں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کے بتا چکا ہوں کہ ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کا ایک اور امپورٹنٹ فنکشن جو ہوتا ہے ٹو امپاور دا پیپل ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو اس طرح خبریں، اطلاعات فراہم کی جائیں کہ لوگ امپاور ہوں، ان کے پاس شعور ہو، ان کے پاس بہت ساری ایسی انفارمیشن ہو جس سے انہیں اپنے حقوق کی پروٹیکشن کا اندازہ ہو، انہیں اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہو، انہیں یہ پتہ ہو کہ ان کے کیا رائٹس ہیں. اس سلسلے میں اسٹریٹجک پلان سے ہونے والے اعداد و شمار یا اسٹریٹجک پلان کے میجرمنٹ کے بعد یہ پتہ چلا کہ یونیسیف نے جینڈر ایکشن پلان میں جو باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اس کا مین کام پروموٹ کرنا ہے جینڈر ایکولیٹی کو. تو اسٹریٹجک پلان میں بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے، جینڈر پروٹیکشن کے لیے 5 اہداف مقرر کیے گئے ہیں. وہ 5 اہداف کیا ہیں کہ جینڈر کے رول کو اور اس کے عمل کو بڑھانا، کو مین سٹریم میں لے کے آنا، ایسے پروگرام بنائے جائیں جس سے خواتین، اسپیشلی نوجوان لڑکیاں، سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر سکیں. اس سلسلے میں پروگرام
ڈیزائن کرنا اور انہیں ڈیلیور کرنے کی بات کی گئی ہے سیکنڈ ہدف کے اندر، سیکنڈ نقطے کے اندر۔ اس پروگرام کو اچیو کرنے کے لیے سٹافنگ کی جائے، کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی جائے، یعنی اپنے کام کی نوعیت کو بڑھایا جائے، کام کے اسکوپ کو بڑھایا جائے، ایجنڈے کے اسکوپ کو بڑھایا جائے، تاکہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور لوگوں اور خصوصاً نوجوان بچیوں کے حقوق کے بارے میں بات کر سکیں۔ جو بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو کم اوور کیا جائے، ان مشکلات پر قابو پایا جائے، اور خاص طور پہ نوجوان لڑکیوں کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو خواندہ بنانے کے لیے، ان کو بیسک ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں حائل ہیں، جو بھی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ یہ اس پروگرام کا خاص حصہ ہے۔ اس سلسلے میں مردوں اور نوجوان لڑکوں کو بتایا، سوشل نارمز سمجھائی جائیں، ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ کے جو اپوزٹ جینڈر یعنی نوجوان لڑکیاں یا عورتیں ہیں، ان کے بھی وہی حقوق ہیں جو حقوق آپ کے ہیں، یعنی برابری بھی کی بنیاد پر لوگوں یا نوجوان لڑکوں اور مردوں کو احساس دلایا جائے کہ وہ بھی برابری کی بنیاد پر بات کریں، فیصلہ سازی میں خواتین کو سامنے لے کر آئیں۔ یونیسیف کے اسٹریٹجک پلان میں گلوبل کمیونٹی کی بات کی گئی ہے۔ جو ہم نے بات کی تھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز کے اندر، ہم نے لاسٹ لیکچر اسی چیز کا ڈیلیور کیا ہے میں نے، اس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو سارے لیکچرز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنے کورس کو کور کر رہے ہیں، اور بلکہ اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا کورس جلدی ختم ہو جائے گا ایک لیکچر کے بعد۔ ایکسیلریشن بڑھانا، لوگوں کو حقوق دلانا، نوجوانوں کو، یہ اسٹریٹجک پلان کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے افیکٹو بھی ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو، یعنی بہت بجٹ کو بڑے پراپر انداز میں خرچ کیا جائے، پلاننگ کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اسٹریٹجک پلان میں فنڈز کو پراپر طریقے سے یوز کرنا بھی شامل ہے۔ تو آج کی کلاس ہم نے یونیسیف کے اسٹریٹجک پلان کی بات کی، یونیسیف کے رول کی بات کی۔ آئندہ کی کلاس میں ہم کچھ ایک اور پروگرام مینا کے کارٹون کی بات کریں گے، وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنے کورس آؤٹ لائن کے اختتام کی طرف ہیں۔ امید ہے کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی پرابلم ہو، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے یا کمنٹس میں آپ اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں۔ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ ڈاکٹر صابر احمد کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔